خصوصی دستاویزی پروگرام پیش ہے تاریخی سیاحتی مقام کالا باغ۔ پہاڑ، دریا، بیراج، ڈیم، تنگ و تاریک گلیاں، سرسبز و شاداب کھیت، تاریخی ریلوے پل، سیاسی اہمیت کا حامل بہڑ بنگلہ، دستکاریاں، معدنیات سے مالا مال کانیں اور مزے مزے کا حلوہ، یہ سب کچھ ایک ہی قصبے میں دیکھنا ہو تو پھر آپ کے لیے پیش خدمت ہے کالا باغ۔ جی ہاں، ضلع میاں والی کا معروف تاریخی سیاحتی مقام کالا باغ۔ یہ مقام پانیوں کا ملاپ بھی ہے اور زبانوں کا بھی۔ اس کے خوبصورت نظارے دیکھنے والوں کی آنکھوں کے ذریعے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع کالا باغ دیو مالائی قصبہ معلوم ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو اس کی سیر کراتے ہیں۔ میاں والی شہر سے لگ بھگ 45 کلومیٹر شمال کی جانب واقع اس خوبصورت قصبے کے نام کے بارے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ یہاں کے نوابوں نے کیلوں اور آموں کے باغات اور بوہڑ کے متعدد گھنے درخت لگا رکھے تھے۔ ان کے گھنے ہونے کی وجہ سے سبز پتے بھی کالے محسوس ہوتے تھے اور روشنی کے وقت بھی سیاہی کا گمان ہوتا تھا۔ نظر کے اس دھوکے نے اس قصبے کو کالے باغات والا قصبہ یعنی کالا باغ کا نام دے دیا۔ کالا باغ اور اس کی ارد گرد کی آبادیوں میں بڑی تعداد پشتو بولنے والوں کی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق پشتو زبان میں کلا یا کلے گاؤں کو کہتے ہیں، گویا کالا باغ کا مطلب ہوا باغوں والا گاؤں۔ تیسری روایت اسے ترکی زبان سے ملاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کالا باغ ترکی سے ماخوذ ہے اور اس کا مطلب ہے تجارتی منڈی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ علاقہ اپنے دور کی بہت بڑی تجارتی منڈی تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق ترکی زبان میں کارا سیاہ کو کہتے ہیں اور باغ کا مطلب ہے دیکھو، گویا کارا باغ کا مطلب ہوا سیاہ دیکھو یا کالا نظر آنا، یعنی گھنے درختوں کی وجہ سے چونکہ دن میں بھی کالا نظر آتا تھا اس لیے ان الفاظ سے یہ کالا باغ بن گیا۔ کالا باغ کا علاقہ صرف چند صدیاں قبل آباد نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی تاریخ قبل از مسیح سے ملتی ہے۔ سکندر اعظم کے حملے سے پہلے وادی سندھ پر 200 سال سے ایرانی حکومت کر رہے تھے۔ ہیروڈوٹس یونانی مورخ کے مطابق وادی سندھ ایران کا 20واں صوبہ تھا۔ ایک جغرافیہ دان ہیکائٹس نے دریا سندھ کے کنارے روپائی قبیلے کا ذکر کیا۔ کالا باغ سے چند کلومیٹر اوپر پیر پہائی کا قصبہ آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روپائی سے ہوتے ہوتے پیر پہائی بن گیا۔ سکندر اعظم دریا کرم کے ذریعے وادی سندھ میں داخل ہوا۔ تخت سلیمان کے قریب ابھیسارس سے اس کا واسطہ پڑا۔ سکندر اعظم کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے درہ تنگ سے پینیکلائٹس موجودہ پنیالا اٹک سے ہوتے ہوئے کالا باغ کے قریب دریا سندھ کشتیوں کے ذریعے عبور کیا اور اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ علاقہ پہلے دھن کوٹ، ڈنگ کوٹ اور دین کوٹ کے ناموں سے پہچانا جاتا رہا۔ پرانے وقتوں کا علاقہ اور آبادی جب دریا سندھ کے تیز پانی کا شکار ہونے لگی تو پھر کالا باغ کی موجودہ جگہ آباد ہوئی اور کالا باغ کے نام سے مشہور ہوئی۔ کالا باغ ایک انتہائی پرکشش اور خوبصورت علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانی تاریخ کا حامل شہر ہے۔ کالا باغ دریا سندھ جیسے ہی پہاڑوں سے نکلتا ہے تو کالا باغ سے ہی وہ میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کالا باغ شہر کے رہائشی پرانے زمانے میں یہاں سے دریا کی مٹی سے سونا بھی نکالتے تھے، مطلب یہ یہاں کی ایک کافی بڑی صنعت تھی۔ اس کے علاوہ کالا باغ میں نواب صاحبان کی شکار گاہیں ہیں اور ان شکار گاہوں میں دنیا کے بہت سے ممالک کے سربراہان اور بادشاہ یہاں پہ شکار پہ آتے رہے، جن میں رضا شاہ پہلوی، اس کے علاوہ بہت سارے مطلب سعودی شاہی خاندان کے لوگ بھی یہاں پہ آتے رہے۔
کالا باغ میں لوہے کی صنعت جو ہے وہ صدیوں سے اس پہ کام ہوتا ہے، مطلب کہ لوہے سے مختلف مصنوعات بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کالا باغ میں ہاتھوں سے بننے والی چیزیں جیسے پنکھے وغیرہ یا یہ روٹی رکھنے والی جو چنگیر ہوتی ہے یہ بھی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ صدیوں سے کالا باغ سے نمک نکالا جاتا ہے اور بہت پرانی کانیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور جیسے ہی مطلب کالا باغ کو دیکھنے صبح کے ٹائم دیکھیں تو بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، اور شام جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کالا باغ جو ہے وہ سکندر اعظم کے زمانے سے ہی آباد ہے، یا یوں کہہ لیں اس سے بھی پہلے ہے۔ کالا باغ شہر میں اگر آپ آج بھی شہر کا وزٹ کریں تو یہاں پہ جگہ جگہ پہ لکڑی کے بہت زیادہ کام نظر آتا ہے، بلکہ اندرون شہر پرانے تنگ تاری گلیوں میں جائیں تو پورے گھر لکڑی کے بنے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ذرائع آمد و رفت نہیں ہوتے تھے، مطلب اونٹ یا دریا دو سامان لے جانے کے لیے دو ذریعے تھے، یا اونٹوں کے ذریعے یا دریا کے ذریعے۔ کالا باغ میں لکڑی کا زیادہ کام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ شمالی علاقہ جات سے لکڑیوں کے بڑے گٹھے بنا کے دریا میں وہ پھینک دیتے تھے اور خود اوپر سوار ہو کر راستے میں بیچتے آتے تھے۔ ان کی آخری منڈی جو ہوتی تھی وہ کالا باغ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے کیونکہ دریا پھیل جاتا تھا، وہ لکڑی کے بڑے جو گٹھے تھے وہ سفر نہیں کر سکتے تھے تو وہ یہاں پہ بیچتے تھے، جس وجہ سے کالا باغ شہر میں لکڑی کا بہت زیادہ کام ہے۔ اب بات ہو جائے کہ اس خوبصورت تاریخی سیاحتی مقام کالا باغ میں دیکھنے والوں کے لیے اہمیت کا حامل کیا کچھ ہے۔ کالا باغ ریلوے برج جب خیبر پختونخوا کے علاقوں ٹانک اور بنوں کو ریلوے لائن کے ذریعے پنجاب اور دیگر علاقوں سے منسلک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو کالا باغ کے مقام پر ایک پل کی ضرورت محسوس کی گئی جس پر سے ریل گزاری جا سکے۔ اس پل کے لیے 1888 سے سروے شروع کر دیے گئے، جبکہ 1919 سے 1924 تک تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ آخرکار 1927 میں اس منصوبے کی منظوری دے کر کام شروع کر دیا گیا۔ یہ پل صرف ریل کے گزرنے کے لیے تھا، اس پر پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ اس نے دریا سندھ کے مشرق میں چوڑے گیج کی لائن کو مغرب میں واقع تنگ گیج یعنی 2 فٹ 6 انچ کی لائن سے منسلک کرنا تھا۔ پل کا بنیادی مقصد لاہور سے آنے والی ریل کو بنوں اور کوہاٹ سے لے کر وزیرستان تک پہنچانا تھا تاکہ برطانوی افواج کو رسد مہیا کی جا سکے۔ ایک عرصہ تک ریل گاڑی اس پل سے گزرتی رہی، مگر پھر اس رستہ سے ریل کا نظام ہی ختم کر دیا گیا اور یہ دوسری ٹریفک اور پیدل والوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس پل پر لکڑی کے تختے لگائے گئے تھے جو خستہ حال ہونے کی وجہ سے خطرناک ہو گئے تھے۔ چند سال قبل اس پر نئی سڑک بنا دی گئی۔ یہ پاکستان کے قدیم ترین پلوں میں سے ایک ہے۔ بوہڑ بنگلہ دریا سندھ کے کنارے نواب آف کالا باغ کے تاریخی مہمان خانے کو بوہڑ بنگلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بنگلہ کے وسط میں بوہڑ کا قدیم گھنا درخت ہے۔ نواب آف کالا باغ اسی درخت کے نیچے بیٹھک لگا کر عوام کے مسائل سنا اور موقع پر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس بنگلہ میں متعدد ملکی اور غیر ملکی حکمران قیام کر چکے ہیں۔ سفید رنگ کا یہ بنگلہ میاں والی کی سیاست میں مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ ایک طرف دریا سندھ کا ٹکراتا پانی اور دوسری جانب بوہڑ کا گھنا درخت۔ بوہڑ بنگلہ دیکھنے والوں پر جادو طاری کر دیتا ہے۔ بوہڑ بنگلہ کی دوسری جانب نواب آف کالا باغ کی رہائش گاہ، استبل اور مہمان خانہ ہے۔ مہمان خانے میں نواب صاحب کی چند قیمتی تصاویر، دستاویزات اور غیر ملکی سربراہوں کی طرف سے دیے جانے والے تحائف بھی رکھے گئے ہیں۔ کھانے کے کمرے میں برطانوی طرز کے برتن اور دیگر اشیاء موجود ہیں۔ سلاگر دریا سندھ کے علاوہ کالا باغ کی ایک پہچان سلاگر کا بلند و بالا پہاڑ بھی ہے۔ سلاگر کا معنی ہے مسلسل یا لگاتار، کیونکہ اس پہاڑ کی ڈھلوان لگاتار بڑھتی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے سلاگر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر
کچھ قبریں بھی موجود ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ ایک ہی دور کی قبریں ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ اصحاب رسول کی قبریں ہیں، مگر اس بارے ٹھوس ثبوت نہیں ملتے۔ نمک کی کانیں۔ کالا باغ میں نمک کی کانیں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن سالٹ مائن سب سے مشہور ہے۔ کالا باغ کی کانوں سے 13 مختلف اقسام اور رنگوں کا نمک نکالا جاتا ہے۔ جناح بیراج۔ پنجاب میں دریا سندھ اور جہلم کے بیچ کے دوآبے کو سندھ ساگر دوآب کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر بنجر، بے آب و گیا زمینوں اور صحرائے تھل پر مشتمل تھا۔ پھر ایک شاہکار منصوبے نے اس علاقے کی قسمت بدل ڈالی۔ یہ تھا 1946 میں دریا سندھ پر بنایا جانے والا جناح بیراج، جو کالا باغ کے قریب واقع ہے۔ یہ بیراج تھل پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس سے 19 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوتی ہے۔ اس بیراج سے پانی تھل کینال میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے میاں والی، بھکر، خوشاب، لیا اور مظفر گڑھ تک کی زمینیں پانی حاصل کرتی ہیں۔ تھل کینال نہ صرف صحرائے تھل کو سرسبز و شاداب بنانے کا ذریعہ ہے، بلکہ تھل کے باسیوں کی معیشت کی شاہ رگ ہے۔ اس بیراج پر رات کا دلکش نظارہ کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہاں کی صبحیں بھی دل فریب اور دلکش ہوتی ہیں۔ حلوہ۔ ویسے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ کالا باغ کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے اور تاریخی مقامات دیکھتے ہوئے کوئی تھک جائے، لیکن اگر بشری تقاضوں کے سبب کسی کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کالا باغ کا مشہور حلوہ تھکے جسم میں نئی توانائی بھر دیتا ہے۔ وہ حلوہ جو مخصوص انداز میں تیار کیے جانے کے سبب پورے پاکستان میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ کھانے والے یہ حلوہ کھاتے اور واہ واہ کرتے جاتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم۔ دریا سندھ کے کنارے کالا باغ کے قریب پیر پہائی کے علاقہ میں ایک بڑا منصوبہ تجویز کیا گیا تھا، جسے کالا باغ ڈیم کا نام دیا گیا۔ اس ڈیم سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا اور لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہونا تھی۔ اس کے علاوہ سیلابوں کے نقصانات سے محفوظ رہنے کی نوید بھی تھی، لیکن یہ منصوبہ قومی اتفاق رائے پیدا کر کے ہی پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ علاقہ قدرتی طور پر ایسا ہے جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان پیالے کی شکل کی وادی، جس میں سرسبز و شاداب کھیت بھی ہیں۔ پہاڑوں کی بلندی سے نیچے وادی میں نظر دوڑائی جائے تو دھواں دھواں نظر آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کے آغاز کا منظر ہو۔ اسی علاقہ میں دریا سواں دریا سندھ میں مل جاتا ہے۔ اس کے دوسری طرف خیبر پختونخوا ہے۔ دستکاریاں۔ کالا باغ کے کاریگروں کے ہاتھ سونے کی طرح قیمتی ہیں۔ یہ مشینوں کے استعمال کے بغیر صرف ہاتھوں کے ذریعے ایسی اشیاء بناتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ لوہے کا سامان ہو یا ہاتھ والے خوبصورت پنکھے، نمک سے بنائی گئی سجاوٹی اشیاء ہوں یا روایتی ثقافتی جوتے، ان کا کوئی جواب نہیں۔ کالا باغ کا علاقہ تاریخی علاقہ ہے، جہاں پر کئی تاریخوں نے جنم لیا۔ زیادہ تر جو علاقہ ہے جہاں غریب لوگ آباد تھے اور کاروبار نہیں تھا، جس کی وجہ سے جب مولوی بن ابی صفرہ آیا اور جہاں اس شہر میں آباد ہوا اور جھنڈ کے درختوں تلے بیٹھا تو اس نے یہاں آبادی کے لیے کہا، لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم یہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کاروبار ہم آپ سیکھ لیں گے، کیونکہ یہ یہاں لوہے کا علاقہ ہے، پہاڑی سلسلہ جو ہے اس میں لوہا بھرپور طریقے سے موجود ہے، اس سے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے جہاں جب وہ چلا گیا، ملتان چلا گیا، ملتان سے پہلے جو آدمی جہاں اس کے ساتھ فوج کے آدمی تھے رہ گئے، وہ یہاں آباد ہو گئے اور انہوں نے یہاں کڑھائی، توا اور لوہے کے
सपेते और चीज़ें बना कर तो उन्होंने फ़रोख्त करनी थी। इतनी मशहूर हुई कि सारे हिंदुस्तान में ये कालाबाग का इलाका मशहूर हो गया। और इतने लोग वहाँ बाहर के लोग, दिल्ली से लोग भी आते थे सामान ख़रीदने। यहाँ पर जो सामान लोहे का है बहुत मशहूर है। और आजकल भाई लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पंखे हैं, खजी के पंखे बनता है, तो वो आज तक भी लाहौर है। यहाँ आपको 20 रुपए का मिलेगा तो वहाँ 200 का लाहौर। ये इलाका बहुत तारीखी है। कालाबाग ने तरक्की की है कई बार। कालाबाग में जूते भी बनते हैं जो मशहूर हैं, जो मकामी लोग पहनते हैं। और बाहर के जो यहाँ से नकल मकानी करके हिंदू गए हुए हैं वो भी यहाँ से जूतियाँ मंगाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तमाम अशिया यहाँ मौजूद है। और भी कारोबार है यहाँ पर। खेत लुंगी की और की खड्डियाँ लगी हुई थी जो वो पाकिस्तान भर में के अलावा दुनिया भर में मशहूर थी। और वो भी उससे भी ज़र मुबादला आता था। बहुत से कालाबाग ने उस ज़माने से जब इब्तिदा की तो है हाज़िर में कालाबाग एक मशहूर और मारूफ शहर है और यहाँ हर चीज़ मिलती है। तंगो तारीख गलियाँ। कालाबाग की तंगो तारीख गलियाँ भी शोहरत की हामिल हैं। कालाबाग पहाड़ी पर आबाद इलाका है। पुरानी आबादी की गलियाँ ज़मीन की सतह पर तंग और ऊपर की तरफ से बंद हैं। यही वजह है कि सूरज की रोशनी इन गलियों तक बमुश्किल पहुँचती है और कई जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ तक रोशनी पहुँचती ही नहीं। अलबत्ता रात के वक्त जब पहाड़ों पर बने इन घरों में बरकी कुमकुमे रोशन होते हैं तो फिर उनका नज़ारा ऐसा दिल फरेब होता है कि नज़र हटाने को दिल नहीं करता। कालाबाग शहर सदियों से कायम है। इसमें उस पुराने ज़माने में बाग थे और दूर से लगता था कि ये काले बाग हैं, तो इस वजह से इस शहर का नाम कालाबाग पड़ गया। कालाबाग शहर दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद पहाड़ी पर वाक़या है। मज़े की बात है कि यहाँ की गलियाँ तंग हैं, यहाँ एक आदमी का सहन है तो दूसरे की छत है, और बाज़ गलियों में तो रोशनी का गुज़र भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ के लोग सदियों से जहाँ रह रहे हैं, ये एक तजारती मरकज़ भी रहा है और इस तरीके से ये एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है कि मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान जो वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने यहाँ ज़राअत में बहुत ज़्यादा इस्लाहत करके अपने बागात बहुत बनाए थे। यहाँ की तंग तारीख गलियाँ भी बहुत मशहूर हैं। लोग उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में गुजारा करते हैं। इन गलियों में रोशनी बहुत कम जाती है सूरज की, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये शहर अपनी पुरानी जिद्दतों के साथ मौजूद है और लोग सयाह यहाँ हर साल हज़ारों की तादाद में आते हैं। माड़ी। कालाबाग से मुल्क एक और खूबसूरत तारीखी मकाम माड़ी भी है। ये जगह अपने कदीम हिंदू मंदिरों की वजह से जानी जाती है। छोटी छोटी और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये गांव ज़माने कदीम में हिंदू मज़हब में बहुत अहमियत का हामिल था। यहाँ मगरिब की तरफ मौजूद एक पहाड़ी पर 2 कदीम तारीखी हिंदू मंदिर वाक़ हैं। इन मंदिरों का तर्ज तामीर भी कोहिस्तान नमक के दूसरे मंदिरों जैसा है जो कटासराज, मिलोट, बिलोट और काफिरकोट में वाक़ हैं। माड़ी के इन मंदिरों तक जाने के लिए 2 अतराफ से पैदल ट्रैक जाते हैं, जबकि तीसरी तरफ दरिया सिंध और चौथी तरफ कदरे नाहमवार पहाड़ी सिलसिला है। माड़ी का रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरत और कदीम तर्ज तामीर और तारीखी हैसियत की बदौलत ज़िला में एक मुनफरिद मकाम रखता है। अगर ये कहा जाए कि इस इलाका की रौनक इसी रेलवे स्टेशन की वजह से है तो ये गलत ना होगा। खूबसूरत पुराने तर्ज के शीशों वाले दरवाजे और खिड़कियाँ, लकड़ी के पुराने बेंच, सादा सा प्लेटफॉर्म, लकड़ी की ऊंची पानी की टैंकी और रेलवे का पुराना सामान। खुसूसी दस्तावेजी प्रोग्राम आपने सुना। तहरीर व आवाज़ ज़ुबैर हुसैन शाह, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग ग़ुलाम रसूल साजिद, प्रोड्यूसर सज्जाद सैयद, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली की।